سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے اندر انسانیت کو گمراہی سے، ضلالت سے بچانے کے لیے اور ساری انسانیت کو راہ حق پر باقی رکھنے کے لیے دعوت کو یقینی سبب بنایا ہے کہ ہر زمانے کے اندر دعوت اللہ کے ذریعے سے انسانوں کی زندگیوں میں دین آتا تھا اور دعوت کے ذریعے سے ساری انسانیت گمراہی سے بچتی تھی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز سبب سے جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی زندگیوں کے اندر دین کے آنے کا سبب اللہ نے دعوت کو بنایا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، دعوت اللہ کے ذریعے سے بندے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ دعوت اللہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ باری تعالی آپ کے قرب کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کے قرب کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے داؤد، میرے بندوں میں چل پھر کر میرا تعارف کرانا، میری پہچان کرانا، یہ میرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور عمل ہے، سب سے بڑا سبب ہے۔ تو دعوت کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا تعلق بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، تقویٰ، اور تقویٰ بندے کو اللہ کی ہر نافرمانی سے روکتا ہے، اور اللہ کا تعلق بندے کو اللہ کے حکموں پہ کھڑا کرتا ہے۔ کہ نبی سب سے بڑے داعی ہوتے تھے تو اللہ کے سب سے بڑے فرما بردار بندے نبی ہوتے تھے۔ داعی، سب سے بڑے داعی نبی، تو سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی نبی ہوتے تھے اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور نبی کہ اللہ کے سب سے بڑے بندے ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء کے اندر، بنی اسرائیل سورہ جو ہے، اس کے اندر معراج کا واقعہ بیان کیا پہلی آیت میں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ہیں، جیسے اللہ کی صفات ہیں ایسے نبی کی بھی صفات ہیں۔ تو ان ساری صفات میں سے اللہ نے کچھ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، یہ سب نبی کی صفات ہیں۔ تو معراج کا واقعہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس میں نبی کو کسی صفت سے نہیں خطاب کیا، نبی کو
किसी सिफत से नहीं खिताब किया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द से खिताब किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, के पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेकर चली रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, यानी वो अल्लाह की जात है जो हर ऐब से पाक है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत अब्दियत को बयान किया। उलमा फरमाते हैं कि मेराज का वाक़या एक ऐसा वाक़या है और एक ऐसा मकाम और मर्तबा है जो किसी नबी को नहीं मिला, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी की हालत में अपनी आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया है, वरना किसी नबी को यह फजीलत हासिल नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लन तरानी, कि मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते हो। फिर इसरार किया कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि नहीं तुम मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन ज़ुरू इलल जबल, कि लेकिन ये पहाड़ की तरफ देखो। चुनांचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली नाजिल की, अपना नूर, तजल्ली के माने नूर, कि उस पहाड़ पर अपना नूर उतारा, तो उस नूर से वो पहाड़ रेसा रेसा हो गया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। यानी अल्लाह की तजल्ली को, अल्लाह के नूर को वो पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सका। और दूसरी हिकमत उलमा ने इसमें ये लिखी कि जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली और नूर उस पहाड़ पर उतारी, तो वो पहाड़ ने ये चाहा कि अल्लाह की तजल्ली और नूर मेरे रेसे रेसे में दाखिल हो जाए, इसलिए वो पहाड़ रेसा रेसा हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो ये बात है मेरे भाइयों कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को बेदारी की हालत में, जागते हुए, ख्वाब में नहीं, सोते हुए नहीं, अपनी आंखों से बेदारी के आलम में अपने रब का दीदार किया है। इतना बड़ा ये वाकया है, इतनी बड़ी फजीलत की चीज है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आपने अपने रब को देखा है? कहा नहीं, मैंने अपने रब को नहीं देखा, कि मेरे और मेरे रब के दरमियान नूर के 70 पर्दे हैं, अगर एक पर्दे के करीब भी मैं जाऊं तो जलकर राख हो जाऊं। कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती ने अपने रब को नहीं देखा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। इतना बड़ा ये वाकया, इतनी बड़ी फजीलत की चीज, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुरान पाक के अंदर बयान किया, तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत अब्दियत को बयान किया। चुनांचे उलमा फरमाते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बड़े और सबसे कामिल बंदे थे। क्यों? क्योंकि नबी सबसे बड़े दाई होते थे, तो अल्लाह के सबसे बड़े बंदे नबी थे। हाँ। तो दावत मेरे भाइयों जिंदगियों में दीन को लाने के लिए है, जिंदगियों में अब्दियत को लाने के लिए है, ईमान और अमल को लाने के लिए दावत। चुनांचा कुरान पाक में सूरह अस्र के अंदर अल्लाह ने जमाने की कसम खा के इरशाद फरमाया कि नजात के लिए 4 चीजें जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। कुरान में अल्लाह ने बहुत सी चीजों की कसमें खाई। कहीं अल्लाह ने सूरज की कसम खाई वल शम्स, कहीं अल्लाह ने चांद की कसम खाई वल कमर, कहीं अल्लाह ने रात की कसम खाई वल लैल, कहीं अल्लाह ने दिन की कसम खाई वल नहार, कहीं अल्लाह ने अपने नबी की उम्र की कसम खाई लअमरुक, ऐ नबी तेरी उम्र की कसम।
تو یہ قسم خانہ ان چیزوں کی فضیلت کے لیے ہے، ان چیزوں کا مقام مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ اب اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے زمانے سے مراد اللہ ہے کہ اللہ نے اپنی قسم کھائی، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا مت بولو، کہ زمانہ خود اللہ ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حدیث میں آتا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، کہ عصر سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا زمانے سے مراد قیامت تک کا ہر زمانہ ہے، قیامت تک آنے والا ہر زمانہ کیسا بھی ہو، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان، لیکن اس نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ تواصی بالحق سے مراد ایمان کی دعوت ہے، اور تواصی بالصبر سے مراد عمل کی دعوت ہے، کہ اپنی ذات سے ایمان و عمل اپناتے ہوئے دوسروں کو ایمان و عمل کی دعوت دینا، کہ اللہ رب العزت نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے اپنے ایمان و عمل کے اندر کامیاب ہونے کے لیے، کہ بندہ اپنے ایمان و عمل کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر ایمان و عمل کی دعوت نہ ہو، کہ اپنے دین کے نقصان سے بچنے کے لیے، اپنے دین کے خسارے سے بچنے کے لیے دعوت شرط ہے۔ ایک آدمی اپنی ذات سے دیندار ہے لیکن وہ دوسروں کو ایمان و عمل کی دعوت نہیں دیتا، علماء فرماتے ہیں یہ اس کی کامل نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کی کامل نجات کے لیے ایمان و عمل کے ساتھ ایمان و عمل کی دعوت ہے، یہ شرط ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے لیے دعوت شرط ہے، اور اپنے دین کی باطل سے حفاظت کے لیے بھی دعوت شرط ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ دعوت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے، کس کے لیے؟ اپنے دین پر استقامت کے لیے، اور باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر جمنے کے لیے، کہ اس آیت میں اللہ نے دو وعدے کیے ہیں ایمان والوں سے، کہ جب ایمان والے دعوت پر ہوں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے باطل کے مقابلے میں، غیروں کے مقابلے میں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ باطل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو دین پر جما دیں گے، کہ پھر باطل ان کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ تو حق کے مقابلے میں باطل کے مغلوب ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے حق کی مدد کے لیے دعوت شرط ہے، کیونکہ میرے بھائیو دوستو جب ایمان والے دعوت پر ہوں گے تو ہر زمانے میں ایمان والوں کی مدد باطل کے خلاف اللہ پاک خود کریں گے، اور اگر ایمان والے دعوت پر نہ ہوں، چاہے جائے کہ نیک اعمال زندگیوں میں ہو، نیک اعمال کے ہوتے ہوئے بھی دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان والے اللہ کی مدد سے محروم ہوں گے، کیونکہ جب مسلمان دعوت پر ہوتا ہے اور باطل اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ پاک باطل کے مقابلے میں خود آ جاتے ہیں، اللہ پاک کی ذات باطل کے مقابلے میں آئے گی کہ جب مسلمان دعوت پر ہوگا، کہ پھر مسلمان کو باطل سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ باطل کے مقابلے میں اللہ کی ذات خود آئے گی۔
حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے پاس بھیجا دعوتی خط لے کر. حضرت شجاع بن وہب کسریٰ کے پاس پہنچے اور کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا. اس کے سامنے پڑھا گیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ کی جانب سے شاہ کسریٰ کے نام، اور پھر اس میں آپ نے اسلام کی دعوت لکھی. تو کسریٰ جو اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اسے اس جملے کے اندر اپنی ذلت محسوس ہوئی. کہنے لگا کہ عرب کا ہمارا غلام، وہ عرب کو اپنا غلام سمجھتے تھے، کہ عرب کا ہمارا غلام کہ اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے، محمد ابن عبداللہ کی جانب سے شاہ کسریٰ کے نام، کہ اپنا نام اس نے میرے نام سے پہلے کیسے لکھ دیا؟ اس نے خط لے کر پھاڑ دیا، خط لے کر پھاڑ دیا کہ اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور باطل اسلام کے مقابلے میں آ گیا. چنانچہ شجاع ابن وہب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سارا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک کو پھاڑ لیا، کہ اس نے اپنا ملک کو پھاڑ لیا، کہ اب یہاں سے اس کا زوال شروع ہوگا. آگے کیا ہوا کہ کسریٰ نے یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ تو اپنے 2 سپاہیوں کو محمد نامی شخص کے پاس بھیج کہ جو عرب کے اندر ہیں، کہ انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ. چنانچہ 2 سپاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچے تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی، داڑیاں نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی. تو آپ نے ان سے کہا کہ بھائی یہ داڑیاں تم نے کیوں مونڈی ہے؟ کس نے کہا داڑیاں اتارنے کے لیے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے، یعنی کسریٰ نے کہا ہے کہ داڑیاں ختم کرو، مونچھیں بڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے رب نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترو، یہ کہا ہے. اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو دیکھ کر گھبرا گئے. 2 سپاہی جو آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے، پکڑنے آئے تھے، کہ وہ آپ کو دیکھ کر gھبرا گئے، تھرانے لگے، ڈر گئے، کانپ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو بیان کیا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ چلو ہمارے ساتھ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ تو مہمان ہیں، آپ ہمارے یہاں رہو، کل آنا. چنانچہ دوسرے دن جب حاضر ہوئے دونوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو فلاں رات فلاں مہینے میں فلاں رات میں کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں رات میں تمہارے بادشاہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا. یہ گھبرا گئے کہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے کہا ہم لکھ لیں؟ کہ ہاں لکھ لو. کہ انہوں نے دن تاریخ کے ساتھ اسے نوٹ کیا، یمن پہنچے، بازان کو خبر دی. بازان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بعد میں پھر اس کے بیٹے شیروے کا خط آیا کہ دیکھو میں نے اپنے باپ کو اہل فارس کی حمایت میں قتل کر دیا ہے، کہ میرا باپ اہل فارس کے شرفا کو قتل کرنا یہ اپنے لیے اچھا سمجھتا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کہ تم میرے لیے بیعت لے لو. شیروے نے کہا. تو جب شیروے کا خط پہنچا تو بازان کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ مسلمان ہو گیا. بازان مسلمان ہوا اور یمن کے جتنے شہزادے تھے سب مسلمان ہو گئے. آگے کیا ہوا کہ آگے یہ ہوا کہ ادھر تو کسریٰ مارا گیا، پھر آگے چل کے شیروے کو مارا گیا،
اس کے پورے خاندان کے اندر کوئی آدمی نہیں تھا جس کو حکومت کی بات دی جائے اور بادشاہ بنایا جائے، پورے خاندان کے اندر کوئی مرد نہیں، چنانچہ خاندان کے اندر اس بادشاہ کی خاندان میں ایک عورت تھی کہ اس کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت جی فرمانے لگے کہ عورتوں کو سردار اور بادشاہ بنانے کی رسم یہاں سے چلی کہ اس سے پہلے کبھی عورتوں کو سردار اور بادشاہ اور حاکم نہیں بنایا گیا، عورتوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات ہے میرے بھائیوں دوستو کہ جب باطل اسلام کے مقابلے میں آئے گا اور مسلمان دعوت پر ہوں گے تو پھر براہ راست تو اللہ تعالیٰ باطل کا مقابلہ کریں گے اور باطل کو اللہ تعالیٰ پاش پاش کر کے چھوڑیں گے کہ ہم دعوت پر آئیں۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، آج امت نے دعوت کو کیوں چھوڑ دیا؟ آج امت نے دعوت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو عمل کرتے نہیں، ہم کیا دوسروں کو دعوت دیں؟ بھائی میں تو نماز نہیں پڑھتا، میں دوسروں کو کیا نماز کی دعوت دوں؟ میری زندگی میں تو نیک عمل نہیں ہے، میں دوسروں کو کیا نیک عمل کی دعوت دوں؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو دعوت کیوں دے رہے ہو؟ پہلے عمل کرو پھر دعوت دو۔ یہ خیال ہے لوگوں کا، یہ خیال قرآن حدیث کے انتہائی خلاف ہے کہ پہلے عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیثوں کے بھی خلاف ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے نا تو روزہ بھی مت رکھو، کہ جو نماز نہ پڑھے وہ روزہ بھی نہ رکھے، کہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ایک مستقل عمل ہے اور روزہ ایک مستقل عمل ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دعوت ایک مستقل عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم بھلائیوں کی دعوت نہ دیں جب تک ہم ان پر عمل نہ کریں، ان ساری بھلائیوں پر، اور کیا ہم برائیوں سے نہ روکیں جب تک کہ ہم خود ان سے نہ بچیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم بھلائیوں کی دعوت دو چاہے تم ان پر خود عمل نہ کر رہے ہو، اور تم برائیوں سے دوسروں کو روکو چاہے خود اس سے تم نہ بچ رہے ہو۔ کہ کیا مطلب؟ کہ معروفات کی دعوت آدمی کو خود معروفات پہ کھڑا کرے گی اور منکرات سے بچنے کی دعوت آدمی کو خود منکر سے روکے گی۔ کہ میرے بھائیوں ہماری دعوت جو ہے وہ اپنے ایمان اور عمل کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہر مسلمان ایمان کی دعوت دے، ہر مسلمان عمل کی دعوت دے تاکہ اس کا ایمان بھی کامل ہو، اس کا عمل بھی کامل ہو۔ کہ دعوت ایمان و عمل کی تکمیل کے لیے ہے، اور دعوت میرے بھائیوں ایمان و عمل میں حسن پیدا کرنے کے لیے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے بہتر دین اس کا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ کہ سب سے بہتر دین اس کا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے، یعنی دعوت اور عبادت کو جمع کرے۔ کہ یہ اصل چیز کہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا، دعوت دیتے ہوئے عمل کرنا۔ سارے صحابہ میرے بھائیوں دعوت اور عبادت پر مجتمع تھے، کوئی صحابی دعوت اور عبادت سے دور نہیں تھا، نہ دعوت سے نہ عبادت سے۔ منافقین ہوتے تھے جو دعوت سے بھی دور ہوتے تھے اور عبادت سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، منافقین۔ اور صحابہ کا کیا حال تھا کہ صحابہ عبادت پر ایسے مجتمع تھے کہ صحابہ آپس میں خیال کرتے تھے، صحابہ کا آپس میں یہ گمان تھا، یہ خیال تھا کہ اگر کوئی نماز جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہ ہو تو اس کے تعلق سے دو باتیں سمجھی جاتی تھی۔ سنیں کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو نمازوں پر قائم ہیں، اور جو نہیں ہیں تو کیا کیا آزار کی وجہ سے مسلمان آج نمازوں پر نہیں ہیں۔ صحابہ کے نزدیک دو عذر تھا۔
اگر کوئی جماعت کے اندر شامل نہ ہو تو دو باتیں سمجھی جاتی تھی، یا تو وہ بہت سخت بیمار ہے، اتنا سخت بیمار ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، یا پھر وہ منافق ہو گیا، یا تو وہ منافق ہو گیا یا وہ بہت سخت بیمار ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں دوستو، جو صحابی ایسے کہ دو آدمیوں کے سہارے سے بھی اگر مسجد میں پہنچ سکتے تھے تو دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں پہنچ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے۔ یہ صحابہ کے درمیان نمازوں کا اہتمام تھا، عمل کا یہ اہتمام تھا، عبادت کا یہ اہتمام تھا کہ عبادت پر ایسے مجتمع تھے صحابہ۔ اور منافقین کے تعلق سے قرآن نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں لیکن بہت سست بن کر، ہارے جی سے، کہ نماز میں اس لیے شامل ہو جاتے تھے منافقین تاکہ ان کا نفاق نہ کھلے، نفاق، کہ ان کا نفاق چھپا ہوا رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی، فجر اور عشاء کی نماز۔ حضرت جی فرمانے لگے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جتنی نفاق کی علامتیں بیان کی گئی ہے، جتنی نفاق کی علامتیں بیان کی گئی ہے، وہ ساری نفاق کی علامتیں مسلمانوں کے لیے ہے، نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے نہیں ہے، نفاق کی علامتیں مسلمانوں کے لیے ہے، تاکہ مسلمان ان علامتوں سے بچیں، نفاق کی ان چیزوں سے، نفاق کی ان علامتوں سے بچیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پہ سب سے زیادہ بھاری ہوتی تھی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا من صلی البردین فقد دخل الجنہ، کہ جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے، کہ اس سے مراد فجر اور عشاء کی نماز یا فجر اور عصر کی نماز ہے۔ کہ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی فجر اور عشاء میں حاضر ہو، اور ایمان کی کھوٹ کی علامت یہ ہے کہ فجر اور عشاء میں غائب ہو، کہ ایمان کی کھوٹ کی علامت ہے۔ اس لیے منافقین قرآن کے اترنے سے بہت ڈرتے تھے، بہت گھبراتے تھے، کہ قرآن اترتا تھا تو منافقین کا راز کھل جاتا تھا، کہ قرآن اترنے سے منافقین ڈرتے تھے، اور مسلمان قرآن کے نازل ہونے سے خوش ہوتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ قرآن نازل ہوتا تو جو ایمان والے ہوتے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا اور وہ خوش ہوتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جو منافقین ہوتے تھے کہ ان کا نفاق بڑھ جاتا تھا قرآن کے نازل ہونے سے، اور ان کا نفاق کھل جاتا تھا۔ تو قرآن نے منافقین کی نمازوں کا حل بیان کیا کہ منافقین نماز کے اندر بہت سست بن کر حاضر ہوتے ہیں، ہارے جی سے۔ اور دعوت کے اندر منافقین کا کیا حال تھا کہ اللہ کے راستے میں جب مال لگانے کا وقت آتا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے بہت ناگواری کے ساتھ، کہ ان کی طبیعتوں پر بہت بوجھ پڑتا تھا۔ کب؟ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے، اور دعوت کے تقاضے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، دوسروں کو دور کرتے تھے، کہ جب ان سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو یہ کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، کہ ارے گرمی میں مت نکلو، کہ ابھی تو اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں نکلا جا رہا ہے، کہ نہیں گرمی میں مت نکلو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، کہ آپ ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، دنیا کی آگ سے اور دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے،
कभी मुनाफिकीन ये कहते थे इन्ना बुयूतना औरा, कि नबी हमारे घर खाली हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, हम अपने घरों को छोड़कर अल्लाह की राह में कैसे निकलें। तो कुरान ने उसका जवाब दिया वमा हिया बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फिरारा, कि नहीं उनके घर खाली नहीं है, वो तो अल्लाह के रास्ते से भागना चाहते हैं, अपने आप को अल्लाह के रास्ते से बचाना चाहते हैं। ये मुनाफिकीन थे मेरे भाइयों, जो दावत से भी दूर रहते थे और इबादत से भी दूर रहते थे। और सहाबा का क्या हाल था कि सहाबा दावत और इबादत पर जमा रहते थे। क्योंकि मेरे भाइयों दावत और इबादत पर अल्लाह की तरफ से नुसरतों के वादे हैं। कुरान में जितने वादे किए गए हैं मदद के, नुसरत के, बरकतों के, वो सब दावत और इबादत को जमा करने पर हैं कि मुसलमान दावत और इबादत को जमा करे तो अल्लाह की तरफ से मेरे भाइयों नुसरतें नाजिल होंगी। दावत और इबादत। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम एक नबी हैं कि काफिरों के मुकाबले में हैं, कुफार के मुकाबले में खड़े हैं और सूरज डूबने का वक्त हो गया और एक नमाज के कज़ा होने का खतरा था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि या अल्लाह हम भी मामूर हैं, सूरज भी मामूर है, हम तेरे दीन को फैलाने के मामूर हैं और ये सूरज तेरे हुक्म का मामूर है, तेरे ताबे है कि तू सूरज को रोक दे ताकि हमारा ये काफिरों से मुकाबला पूरा हो और हम अपनी नमाज अदा करें। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और उनकी पूरी जमात के लिए सूरज को रोक दिया, क्योंकि दावत और इबादत दोनों को लेके चल रहे हैं। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दावत तस्हीर आलम का नुस्खा है, कि निजाम कायनात दावत पर मुसख्खर होगा। सारा निजाम अल्लाह ताला निजाम कायनात मुसलमानों के ताबे कर देंगे। कब? जबकि मुसलमान दावत और इबादत को लेकर चले। एक सहाबी जेल में थे, जेल में कैद हैं और इनको गुस्ल की हाजत हो गई। जेलर से कहा कि भाई हमें गुस्ल करना है, पानी दे दो। तो जेलर ने कहा नहीं, पानी नहीं मिलेगा। पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिलता था। तो जेलर से कहा कि कल का और आज का पानी एक साथ दे दो ताकि मैं उससे गुस्ल कर लूं। जेलर ने कहा कि नहीं नहीं, आज का पानी आज मिलेगा, कल का पानी कल मिलेगा। अब इन्हें नमाज पढ़ना थी कि दीन के दाई हैं, दावत और इबादत को लेकर चल रहे हैं। तो अब देखें अल्लाह की तरफ से कैसे निजाम कायनात को इनके ताबे किया जा रहा है। तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे गुस्ल करना है, नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों बादल भेजा, बादल, कि वो बादल घूमता हुआ जेल के अंदर दाखिल हुआ। बादल जेल के अंदर दाखिल हुआ और उस सहाबी पर बरसा कि सहाबी ने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी। कि किस तरह मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दावत और इबादत को जमा करने पर निजाम कायनात को सहाबा के ताबे कर दिया। कि सहाबा के साथ जाहिर के खिलाफ जितनी अल्लाह की मददें हुई हैं वो सारी मददें मेरे भाइयों दावत और इबादत को जमा करने पर थी। जाहिर के खिलाफ जितनी मदद हुई, इसलिए कि मेरे भाइयों इबादतों पर तो करामतें जाहिर हो सकती हैं, इबादतों पर करामतें जाहिर हो सकती हैं, लेकिन इबादतों पर गैबी नुसरतें नाजिल नहीं हो सकती है। गैबी तायीदात कि गैबी नुसरतें किसे कहते हैं? गैबी नुसरत का क्या मतलब है? कि गैबी नुसरत कहते हैं अल्लाह की तरफ से मुसलमानों की ऐसी मदद कि जिस मदद को देखकर अगियार इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएं। कि जब मुसलमान दावत और इबादत पर होंगे
تو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی ایسی مدد کی جائے گی کہ اس مدد کو دیکھ کر سارے اغیار اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں، کہ اس کو کہتے ہیں غیبی نصرتیں، کہ وہ دعوت پہ نازل ہوں گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قوم باہلہ کے اندر دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اپنی قوم کے سردار ہیں، اپنی قوم کے پاس گئے تو قوم نے ان کا استقبال کیا کہ ہمارے سردار آ گئے، ہمارے بڑے آ گئے۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ اسلام ہے۔ ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اللہ کی دعوت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی، تو ساری قوم مخالف ہو گئی، ساری قوم، کہ پھر ان کے لیے کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، کہ انہیں پانی مت دو، کھانا مت دو، یہاں تک کہ بھوکے پیاسے مر جائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ اب اللہ کی طرف سے کیسی مدد ان کے لیے نازل ہوئی کہ یہ جنگل میں نکل گئے، اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اپنے منہ پہ باندھ کر لیٹ گئے دھوپ میں، کہ سوئے ہیں۔ تو خواب کے اندر ایک فرشتہ آیا اور ایک ایسا گلاس لے کر آیا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا گلاس میں نے ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے پانی پلایا، میں سیراب ہوا اور میں بیدار ہوا، اس کے بعد سے مرنے تک مجھے کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوا۔ پیاس کسے کہتے ہیں میں اسے بھول گیا، پیاسا ہونا کسے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ کہ پھر میری قوم میرے پاس آئی اور ایک آدمی نے کہا کہ ارے یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اسے پانی دے دو، مر جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں نے تو پانی پی لیا ہے۔ کہ کیسے پیا؟ کہ میں نے انہیں اپنا واقعہ سنایا، پورا واقعہ سنایا، کہ انہیں یقین نہیں ہوا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے دیکھو، کہ ان کے پیٹ کو دیکھا تو ان کا پیٹ پانی سے بھرا ہوا تھا، تنا ہوا تھا، کہ اس پر ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ یہ غیبی نصرتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں مسلمانوں کی ایسی غیبی نصرتیں نازل ہوں گی کہ جس کو دیکھ کر اغیار اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان دعوت اور عبادت کو جمع کرے۔ پھر میرے بھائیوں دوستوں، دعوت میں سب سے بڑی چیز عمومیت ہے۔ دعوت میں سب سے بڑی چیز عمومیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ چنانچہ آپ سفر ہجرت میں ہیں، آپ کا سفر ہے ہجرت کا، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں 2 ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا نام موہانان ہے۔ موہانان 2 ذلیل آدمی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم نے اسلام قبول کیا تو اب تمہارا نام مکرمان ہے، کہ 2 باعزت آدمی۔ آپ سفر میں ہیں، ایک دیہاتی نظر آیا، آپ نے اس دیہاتی کو دعوت دی، کیا تم کچھ خیر لینا چاہتے ہو؟ کیا خیر ہے؟ کہ آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، کہ اس نے اسلام قبول کیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ کہ نبی اور صحابہ کا سب سے محبوب مشغلہ وہ انفرادی دعوت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ وقت تو انفرادی دعوت میں گزرتا تھا۔
نبی کا سب سے زیادہ وقت تو انفرادی دعوت میں گزرتا تھا. حضرت جی فرمانے لگے کہ سب سے بڑی سنت انفرادی دعوت ہے، سب سے بڑی سنت. مسجد نبوی کے اندر عشاء کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ عشاء کی نماز کے لیے آتے تھے تو عشاء کی نماز کے انتظار کرتے کرتے سو جاتے. پھر انہیں اٹھایا جاتا، بیدار کیا جاتا، پھر نماز ادا ہوتی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انصار کے محلوں میں گشت کے لیے جاتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد ایک تو اتنی تاخیر سے عشاء کی نماز، اور پھر اس کے بعد آپ انصار کے محلوں میں جا کر گشت کیا کرتے تھے. دعوت کے لیے آپ انصار کے محلوں میں جاتے اور کھڑے کھڑے آپ انصار کو مہاجرین کی قربانیاں بیان کرتے. مکہ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غیروں نے جو تکلیفیں مسلمانوں کو دی کہ اس کے واقعات سناتے. آپ کھڑے کھڑے تھک جاتے. یہ ہے میرے بھائیو انفرادی دعوت، کہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو لگائے. ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو وہ انفرادی دعوت میں لگے. انفرادی دعوت میرے بھائیو ہر کام کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. اور دعوت کے لیے میرے بھائیوں کوئی وقت متعین نہیں ہے. تو یہ دعوت میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ اس کا کوئی وقت تو ہے، فلاں وقت تو ہوگا، فلاں وقت تو یہ دعوت ہوگی، فلاں وقت تو نہیں ہوگی. جیسے تنظیمیں ہوتی ہیں، تحریکیں ہوتی ہیں، فلاں وقت تو چلے گی، فلاں وقت تو نہیں، کہ اس کا فلاں دفتر ہے، فلاں جگہ ہے. کہ دعوت کی میرے بھائیوں کوئی جگہ نہیں، کوئی وقت تو نہیں. ہر حال میں، ہر جگہ، ہر ایک کو دعوت دینا ہے. اور دعوت میرے بھائیوں پیغام پہنچانے کا نام نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت خود جا کر دینا، اس کا نام دعوت ہے. کہ دائی خود چل کر جائے اور دوسروں کو دعوت دے، اسے دعوت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ وہ خطوط صحابہ کے ذریعے آپ نے بھیجوائے. حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کا چل کر بادشاہوں کے پاس جانا یہ دعوت تھا، اور خط یہ بطور ثبوت کے تھا. اور خط بھی لے جا کر بادشاہوں کو نہیں دے دیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے پڑھ کر انہیں سنایا بادشاہوں کو، کہ یہ دعوت تھی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انفرادی دعوت میں لگنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سارے فتنوں کا علاج انفرادی دعوت ہے. سارے حالات کا حل انفرادی دعوت میں ہے. فتنوں سے بچنا انفرادی دعوت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت جی فرمانے لگے کہ جو روزانہ اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں نہیں لگائے گا وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہوگا. کہ دنیا میں میرے بھائیوں روزانہ نئے نئے فتنے جنم پاتے ہیں. کہ ان فتنوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں لگانا. کیونکہ دعوت فتنوں سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور حالات سے نکلنے کا سب سے بڑا حل دعوت میں ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں کہ آپ کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی، آپ کو جیل میں ڈالا گیا. اب سوچیں کہ جیل میں کیسے دعوت دیں؟ کہ نہیں، آپ نے جیل کے اندر قیدیوں کو دعوت دی. قیدیوں کو، کہ 2 قیدیوں کو آپ نے توحید کی اور ایمان کی اور اسلام کی دعوت دی. کہ پھر ان میں سے ایک قیدی ایسا رہا کہ جو قید سے نکلنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ذریعہ بنا. کہ یوسف علیہ السلام پر ایک حال تھا کہ اس حال سے بچنے کا ذریعہ کہ یوسف علیہ السلام کی دعوت بنی. کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو وہ جو قیدی رہا ہو کر گیا تھا اس نے کہا کہ بھائی اس خواب کی تعبیر تو وہ آدمی بتا سکتا ہے جو جیل کے اندر ہے.
کہ वही आदमी बता सकता है बस कि बादशाह ने भिजवाया और हाथ की ताबीर मालूम कराई और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहा किया गया। कि हर हाल से निकलने का मेरे भाइयों जरिया इनफिरादी दावत है। जो हालात को देखकर दावत देंगे कि भाई अभी तो ऐसा हाल है, अभी कैसे दावत दें, अभी तो ऐसे हालात हैं, इन हालात में कैसे दावत दें। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो हालात को देखकर दावत देंगे और हालात को देखकर दावत के तकाजों पर चलेंगे वो उससे बुरे हाल को दावत देने वाले बनेंगे। क्या जितना बुरा हाल है कि इस बुरे हाल की वजह से हम दावत से रुक गए, दावत के तकाजों से रुक गए, तो फिर मेरे भाइयों इससे बुरा हाल आएगा, इससे बुरा हाल। तो ये दावत, इनफिरादी दावत मेरे भाइयों, हर फितने से बचने का, हर हाल से निकलने का, हाँ, ये वाहिद जरिया है। दुनिया के अंदर जितने हालात हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी तकलीफें हैं, उन सब से बचने का इलाज और उन सब के दूर होने का इलाज दावत में है। कि मुसलमान दावत पर आ जाए, अल्लाह ताला सारे हालात को बदल देंगे, सारे हालात को। मेरे भाइयों, हालात आते हैं मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को तरक्की देने के लिए, कि मुसलमान ईमान और अमल में आगे बढ़ें, मुसलमान ईमान और अमल की दावत में आगे बढ़ें, कि इसके लिए हालात आते हैं। हाँ। तो हालात का आना ये तो अल्लाह की तरफ से फजल है ताकि मुसलमान आगे बढ़ें। तो हालात में घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, काम को नहीं छोड़ना, काम से पीछे नहीं रहना। मेरे भाइयों, सहाबा किसी भी हाल में काम से, दावत से और इबादत से कभी सहाबा पीछे नहीं रहे। हर हाल में सहाबा चले हैं, हर हाल में चले हैं, हर हाल में दावत दी है। बल्कि मेरे भाइयों, सहाबा का खुरूज ये क़िताल के लिए नहीं होता था, बल्कि सहाबा का खुरूज असल दावत के लिए होता था। सहाबा का खुरूज असल दावत के लिए होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी जमातों को रवाना करते थे, आप उन्हें हिदायत देते, देखो कि जहां तुम जा रहे हो कि उन लोगों को अपने से मानूस करो, उनसे मोहब्बत पैदा करो, उन्हें इस्लाम की दावत दो और उनके सामने तीन चीजें पेश करो। तीन चीजें, या तो वो इस्लाम को कबूल कर लें तो फिर वो तुम्हारे भाई बन जाएंगे। एक चीज तो ये थी कि सबसे पहली इस्लाम की दावत थी। दूसरी चीज ये थी कि अगर वो इस्लाम को कबूल ना करें तो फिर इनसे कहना कि भाई तुम अब महकूम बनकर, हमारे गुलाम बनकर, जिजिया और टैक्स देकर हमारी मातहती में रहो, कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और अगर इसके लिए भी तैयार ना हो तो फिर तीसरे नंबर पे क़िताल होता था, कि अगर मुसलमान होने को भी तैयार नहीं और जिजिया और टैक्स देने को भी तैयार नहीं तो फिर आओ मुकाबले के लिए। कि क़िताल तीसरे नंबर की चीज होती थी। असल मेरे भाइयों, सहाबा का खुरूज दावत के लिए होता था। चुनांचा एक कौम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई, एक कौम। तो आपने पूछा, क्या तुमने इनको दावत दी थी, तुमने इनको इस्लाम की दावत दी थी? तो सहाबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, हमने इनको इस्लाम की दावत नहीं दी थी। तो आपने फरमाया कि नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो, इनको पकड़ने का अब तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है, कि अगर तुम इन्हें दावत दे कर लाते तो फिर इन्हें पकड़ने का इख्तियार था, कि इन्हें छोड़ दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने वाली जमातों से फरमाते थे कि तुम उन लोगों को मुसलमान बनाकर मेरे पास लाओ, ये मुझे ज्यादा पसंद है इससे कि तुम उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना के लाओ और उनके मर्दों को तुम कत्ल कर दो। कि नहीं, इससे ज्यादा पसंद ये है कि तुम उन्हें मुसलमान बना के लाओ। कि ये था मेरे भाइयों सहाबा का खुरूज दावत के लिए होता था। दावत के अंदर मेरे भाइयों उमूमियत है और दावत के अंदर मेरे भाइयों नक्ल हरकत है। कि आज मेरे भाइयों
दावत के एतबार से नक्ल हरकत की कमी को मुसलमान अपने लिए जुर्म नहीं समझता है, और दावत की नक्ल हरकत की कमी को मुसलमान अल्लाह की नाराजगी का सबब नहीं समझता है। सहाबा इसे अल्लाह की नाराजगी का सबब समझते थे। चुनांचा काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया कि हमेशा सारी जिंदगी अल्लाह की राह में निकलते रहे, एक मर्तबा इनसे खुरूज छूटा है, दावत का एक तकाजा छूटा है, एक मर्तबा। तो क्या हुआ कि अल्लाह भी नाराज, नबी भी नाराज। तो हज़रत जी फरमाने लगे कि काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाकया कयामत तक के इंसानों को बताने के लिए है कि देखो अल्लाह के रास्ते में ना निकलना ये अल्लाह को नाराज करने वाला है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है, अल्लाह के रास्ते में ना निकलना। हज़रत जी फरमाने लगे कि एक साल के खुरूज के छूटने को भी हम अपने लिए जुर्म समझें कि ये जुर्म है हमारे लिए, एक साल का भी खुरूज अगर छूट जाए तो। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको इस पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि दावत के जो तकाज़े हमसे छूटते हैं और इनफिरादी दावत में जितनी कमी बेशी हमसे होती है और खुरूज के अंदर जितनी कमी बेशी हमसे होती है कि हमें मेरे भाइयों उस पर हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। क्योंकि जब हम दावत की कमी बेशी पर और नक़्ल हरकत की मेरे भाइयों कमी बेशी पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे कि अल्लाह तेरे रास्ते में निकलने में मुझसे कमी हुई और तेरी दावत देने में बंदों को कि मुझसे कमी हुई, तो मुझे माफ फरमा, तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों ऐसे इस्तिग़फ़ार करने वालों को अमल की तौफीक देंगे, यानी उनका खुरूज अल्लाह ताला उन्हें खुरूज की तौफीक देंगे, उनके खुरूज को बढ़ा देंगे। कि जब खुरूज की कमी बेशी पर हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला खुरूज को बढ़ा देंगे। क्योंकि ये बात मेरे भाइयों उलमा ने लिखी है कि जब बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह पाक की तरफ से दो इनाम मिलता है। इस्तिग़फ़ार करने पर अल्लाह की तरफ से दो इनाम मिलता है। एक इनाम तो ये है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करते हैं, और दूसरा इनाम यह है कि अल्लाह ताला उसे अमल की तौफीक देते हैं। तो जब हम दावत की कमी बेशी पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों हमारे इस जुर्म और गुनाह को माफ भी करेंगे और आइंदा अमल की अल्लाह तौफीक भी देंगे। तो दावत मेरे भाइयों ये हर मुसलमान का फरीज़ा है कि दावत के अंदर सारी उम्मत ऐसे ही अल्लाह की तरफ से मामूर है जैसे इबादत के अंदर मामूर है। कि दावत और इबादत दोनों का हुक्म है, दोनों का बंदों को मुकल्लफ बनाया गया, दावत का भी इबादत का भी। और जैसे इबादत का छूटना अल्लाह की नाराजगी का सबब है और अजाब का भी जरिया है, ऐसी दावत का छूटना और दावत के लिए नक़्ल हरकत का छूटना यह भी अल्लाह की नाराजगी और अजाब का जरिया है। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है, आप फरमाया करते थे कि दावत की नक़्ल हरकत की कमी ये मूजिब अजाब है, दावत की नक़्ल हरकत की कमी ये मूजिब अजाब है, यानी अल्लाह के अजाब को वाजिब करने वाली है। कि जब मुसलमान दावत के लिए नक़्ल हरकत को छोड़ देंगे तो अल्लाह की तरफ से अजाब का फैसला होगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़। क्या ईमान वाले तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम जमीन से चिमट जाते हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए आखिरत के मुकाबले में। कुरान ने कहा फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, कि ये दुनिया की जिंदगी तो बहुत थोड़ी है। फिर आगे कहा इल्ला तनफिरू युअद्दिबकुम अदाबन अलीमा व यस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तबर्रूहु शैया,
کہ دیکھو اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلوگے دعوت کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دیں گے، دردناک عذاب دیں گے، اور تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لا کھڑا کر دیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم اللہ کے دین سے اور دعوت سے اور اللہ کے دین کی محنت سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائیں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے میں ہمارے تو میرے بھائیوں کیا انسانوں کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے میں میرے بھائیوں انسانوں کے بھی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جانوروں سے بھی لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بلقیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس اور اس کی پوری قوم کا ان کی ہدایت کا ذریعہ ایک پرندہ بنا، ہدہد۔ قرآن نے اس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہدہد پرندہ یہ پوری بلقیس کی قوم اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ کہ ایک صحابی جنگل میں تھے، بکریاں چرا رہے تھے کہ ان کی بکریوں کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا، ایک بکری کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو وہ چرواہا جو صحابی تھے وہ کہنے لگے کہ ارے تم نے میری بکری کو کھا لیا، تم نے میری بکری کو کھا لیا۔ تو وہ بھیڑیا بولنے لگا، بھیڑیا انسانی زبان کے اندر بولنے لگا کہ یہ اللہ کی روزی تھی جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بھیڑیا انسانی زبان کے اندر بات کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں، کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دیکھو ایک نبی آئے ہیں جن کا نام محمد ہے، جاؤ تم ان کے اوپر ایمان لاؤ، ان کے دین کو قبول کرو۔ کون دعوت دے رہے ہیں؟ بھیڑیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لینے کے اندر انسانوں کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جانوروں سے بھی لے سکتے ہیں، پرندوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں، ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنا جان مال خدا کے دین پر لگائیں، ورنہ خدا کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ علماء فرماتے ہیں جیسے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ جیسے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو بھی کسی کی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اور یہ ہمارے جان اور مال کی بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہمارے جان مال کے لیے ہوگی کہ ہمارا جان و مال خدا کے دین پر لگ جائے۔ یہ اصل بات ہے میرے بھائیوں۔ تو اس کے لیے ہمارے سامنے نمونہ صحابہ ہیں کہ صحابہ نے کیسے دعوت پر اور دعوت کے تقاضوں پر اور نقل و حرکت پر اپنا جان و مال لگایا ہے، کیسے لگایا ہے اور کتنا لگایا ہے میرے بھائیوں، کتنا لگایا ہے۔ ہمارے سامنے ساری سیرت موجود ہے، کتنا اپنا جان و مال لگایا ہے۔ آج تو میرے بھائیوں لوگ اسی شش پنج میں ہیں کہ بھئی یہ کام کہاں سے ثابت ہے، یہ چلہ کہاں سے، یہ 3 دن کہاں سے، یہ 4 مہینہ کہاں سے۔ میرے بھائیوں ہمارا پورا کام قرآن اور سنت سے ثابت ہے، پورا کام۔ دعوت کا ایک ایک اصول قرآن سے ثابت ہے، دعوت کے ایک ایک اصول۔ 3 دن سے روزہ کہ جسے ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، طبیعت میں آیا تو لگا دیے، نہیں طبیعت ہوئی تو نہیں لگائے، موقع ملا تو نکل گئے، نہیں موقع ملا نہیں نکلے۔ حضرت جی فرمانے لگے کہ سہ روزہ کتنی اہمیت رکھتا ہے میرے بھائیوں۔ 3 دن آدمی اصول اور پابندی کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر رہے، یہ 3 دن اس کی زندگی کے پلٹنے کے لیے کافی ہے، صرف 3 دن۔ سمامہ بن اسال
एक कौम के सरदार थे, ये पकड़ कर लाए गए और मस्जिद नबवी के अंदर इन्हें बांध दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास पहुंचे कि सुमामा इस्लाम कबूल कर लो। तो सुमामा ने दो बात पेश की कि नहीं, मुझे तो इस्लाम कबूल नहीं है, मुझे इस्लाम मंजूर नहीं है, या तो तुम मुझे कत्ल कर दो या फिर मुझे फिदिया लेकर छोड़ दो, जितना माल तुम कहोगे उतना माल मैं दूंगा, लेकिन तुम मुझे फिदिया लेके छोड़ दो। आप हट गए। दूसरे दिन फिर गए सुमामा के पास कि सुमामा क्या ख्याल है, इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम की दावत दी, इस्लाम को पेश किया। सुमामा ने वही दो बातें रखी कि नहीं, या तो मुझे कत्ल कर दो या फिदिया लेके छोड़ दो। ये बात थी मेरे भाइयों, सहाबा के दिलों में गैरों के मुल्क माल और मुल्क माल की जरा भी मोहब्बत नहीं थी। सहाबा के दिलों में गैरों के मुल्क माल की जरा भी मोहब्बत नहीं थी कि सहाबा नबी से कहते, या रसूल अल्लाह, ये तो कह रहे ना जितना माल चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो, कि इससे माल ले लो और इसे छोड़ दो। कि नहीं, हजरत जी फरमाने लगे कि मुसलमानों के गैरों पर गलबे की दो बुनियादें हैं, दो शर्तें, कि मुसलमान गैरों पर और मुसलमान बातिल के मुकाबले में जो गालिब आएंगे उसकी दो बुनियाद है, दो शर्त है। एक दावत है और दूसरी शर्त है कि मुसलमानों के दिलों में गैरों के मुल्क और माल की मोहब्बत ना हो, कि मुसलमानों का दिल गैरों के मुल्क और माल की मोहब्बत से खाली हो, कि इनका माल हमें मिल जाए, इनका मुल्क हमें मिल जाए, कि नहीं। कि सहाबा का जो खुरूज होता था मेरे भाइयों, वो न कत्ल क़िताल के लिए होता था और न गैरों के मुल्क और माल पे कब्जा करने के लिए होता था, कि इनके मुल्क और माल को लूटो और इन पे हमला करो और इन्हें अपने कब्जे में लो। कि सहाबा का खुरूज इसके लिए नहीं होता था, सहाबा का खुरूज दावत के लिए होता था। और सहाबा के दिल मेरे भाइयों गैरों के मुल्क और माल की मोहब्बत से खाली थे। इस वजह से सहाबा हर मैदान में कामयाब हुए और सहाबा मेरे भाइयों जहां गए गैरों पर गालिब हो गए, और हर बातिल के मुकाबले में सहाबा मेरे भाइयों गालिब रहे। ये दो बुनियादें हैं, दावत और गैरों के मुल्क और माल की मोहब्बत दिल में ना होना। तो दूसरे दिन भी सुमामा ने वही बात पेश की। फिर तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए सुमामा के पास कि सुमामा इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने वही दो बातें पेश की, मेरी वही दो बात है, या तो मुझे कत्ल कर दो या फिर फिदिया लेके छोड़ दो, तुम्हारा इस्लाम मुझे मंजूर नहीं है। अपनी कौम के सरदार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन गुजरने के बाद सहाबा से कहा इन्हें खोल दो। अब 3 दिन तक ये मस्जिद नबवी में रहे। 3 दिन सहाबा के अमाल को देखा, इबादतों को देखा, सहाबा के रोने धोने को देखा और सहाबा के अखलाक को देखा, सहाबा के मुज़ाकरात को सुना, सहाबा की मजलिस की बातों को सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना कि 3 दिन तक वो मस्जिद के अंदर थे। कि उस जमाने के अंदर मेरे भाइयों कैदियों को मस्जिद में बांधा जाता था ताकि मस्जिद का माहौल उनके दिलों को इस्लाम के लिए नरम कर दे। वफ्द सकीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए का इस्लाम कबूल है, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनों बुतों को नहीं तोड़ेंगे, हम अल्लाह के रास्ते में नहीं जाएंगे, हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। आपने कुछ नहीं कहा, आपने फरमाया इन्हें मस्जिद में रोको, इन्हें मस्जिद में ठहराओ। चुनांचे वफ्द सकीफ के लिए खीमा बनाया गया, मस्जिद में रखा गया। बाद में उनसे पूछा गया क्या ख्याल है, कहा रसूल अल्लाह हम बगैर किसी शर्त के इस्लाम को कबूल करते हैं। इसलिए हमारे हज़रत फरमा रहे हैं हर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ो, दावत देकर हर मुसलमान को मस्जिद में लाओ। और मेरे भाइयों अपनी मस्जिद को दिन रात 24 घंटे अमाल से आबाद करो ताकि बाहर से आने वाले मस्जिद के माहौल से मुतासिर हो। तो हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया गया।
مسجد نبوی کے باہر نکلے, باہر ایک تالاب تھا, وہاں جا کے غسل کیا, غسل کر کے کپڑے بدلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی جب 3 دن تک آپ سے کہا جا رہا تھا کہ اسلام قبول کرو, اسلام قبول کرو, آپ تو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے, اور 3 دن کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا. تو کہنے لگے کہ ہاں اگر میں ان 3 دنوں کے اندر اسلام قبول کر لیتا تو ہو سکتا ہے تم یہ سمجھتے کہ یہ قتل کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا, یہ قتل ہونے کے ڈر سے اسلام کو قبول کر لیا, اس لیے مجھے قتل ہو جانا منظور تھا, مجھے ڈر نہیں تھا قتل ہونے کا. اور جب 3 دن کے بعد تم نے چھوڑ دیا تو میں نے اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کیا, اپنی مرضی سے میں نے اسلام کو قبول کیا. تو میرے بھائیوں یہ 3 دن کا اثر تھا, یہ 3 دن کا اثر تھا, 3 دن کے اعمال کا اثر تھا کہ جو ان کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا. تو ہمارا یہ 3 دن کوئی معمولی نہیں ہے. 6 روزہ جماعتیں میرے بھائیوں, ماہانہ 3 دن کی جماعتیں, یہ کوئی معمولی نہیں ہے. 3 دن لگاؤ میرے بھائیوں, پورا مہینہ اس کا اثر رہے گا, پورا مہینہ اس کی نور اور برکتیں ہم دیکھیں گے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ نئے ساتھیوں کو لے کر ہم 3 دن میں نکلیں, نئے ساتھیوں کو لے کر. کہ مسجد وار جماعت کے مضبوط ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو بتایا کہ مسجد وار جماعت کے مضبوط ہونے کی 2 نشانیاں ہیں. کہ ایک تو یہ کہ ان کے پہلے گشتوں کے اندر پرانے ساتھی زیادہ ہوں, پرانے ساتھی کہ پہلا گشت ہے, اب پرانے ساتھی وقت لگائے ہوئے کہ پہلے سے حاضر ہو گئے, اور پوری مسجد کے اندر پرانے ساتھی ہیں, وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں, دعوت میں لگے ہوئے ساتھی ہیں کہ پہلے گشتوں کے اندر کہ یہ اس مسجد وار جماعت کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے. اور جب 3 دن کا موقع آئے تو نئے ساتھی نکلیں, یہ نہیں کہ پرانے ایک ساتھ نکل جائیں, کہ نہیں, بلکہ اپنی جماعتیں بنائیں, نئے ساتھیوں کی تشکیل کریں, اپنے اندر میرے بھائیوں قوت استنفار پیدا کریں. قوت استنفار یعنی نئے ساتھیوں کو نکالنا, نئے ساتھیوں کو نکالنا. یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں, ہماری بستی میں ہم دیکھیں کون ایسے ساتھی ہیں جو اب تک اللہ کی راہ میں نہیں نکلے, کہ ان کو نکالیں. کہ 3 دن کے ذریعے سے میرے بھائیوں پھر ان کا ذہن بنائیں چلے کے لیے, 4 مہینے کے لیے. کتنے ایسے ساتھی ہیں میرے بھائیوں جو یہ کہیں گے کہ ہم 3 دن نکلے تھے, اس کی برکت سے آج تک چل رہے ہیں. کہ 3 دن کی برکت سے چلہ بھی لگا, 4 مہینہ بھی لگا, بیرون بھی لگا. یہ 3 دن میرے بھائیوں بڑی اہمیت کے قابل ہے. تو ہم اپنے خروج کو بڑھائیں, سالانہ خروج کو بڑھائیں. اب سالانہ خروج میرے بھائیوں چلے پر نہیں رہ گیا, اب حضرت کی میرے بھائیوں طرف سے یہ بات ہے کہ ہر ساتھی ہر سال کا 4 مہینہ دے. صحابہ کی عام سے عام ترتیب یہ ملتی ہے کہ ہر صحابی میرے بھائیوں عام سے عام صحابی سالانہ 4 مہینے پر تھا. عام سے عام صحابی, یہ عام سے عام صحابی کا میرے بھائیوں معمول ملتا ہے 4 مہینہ سالانہ. اس لیے کہا جا رہا ہے نا کہ جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگیں وہ بیرون جائیں. کہ بیرون جانا میرے بھائیوں یہ کوئی تفریح اور سیر کے لیے نہیں ہے, اور بیرون جانا وہاں کی چیزوں, وہاں کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ بیرون جانا میرے بھائیوں وہاں والوں کی میرے بھائیوں اصل یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے صحیح طور سے دعوت کے کام کو پیش کریں. کہ اس کے لیے اپنے ملکوں کے اندر 3 مرتبہ 4 مہینہ لگا کر ہمارے اندر وہ صلاحیت استعداد پیدا ہو جائے کہ ہم دوسروں کو کام سے مطمئن کر سکیں. تو اس کے لیے میرے بھائیوں سالانہ 4 مہینے پر آنا ہے, اور ہر حال میں نکلنا ہے, ہر حال میں. جیسے صحابہ ہر حال میں نکلا کرتے تھے, کوئی حال میرے بھائیوں صحابہ کو دین کی اور دعوت کے تقاضوں سے اور نقل و حرکت سے کوئی حال صحابہ کو پیچھے نہیں رکھتا تھا, کوئی حال. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ
बहुत भारी जिस्म के थे, बहुत भारी जिस्म के। हयातुस साहबा में लिखा है कि इतने मोटे थे, इतने मोटे कि जब किसी संदूक पर, किसी कुर्सी पर बैठते तो उनका पूरा जिस्म कुर्सी से भर जाता और उनके जिस्म से कुर्सी भर जाती और उनके जिस्म का गोश्त और चर्बियां कुर्सी से नीचे लटकती थी। इतने मोटे थे कि उनका गोश्त और चर्बियां कुर्सी से नीचे लटकती थी। कि इस हाल में भी अल्लाह के रास्ते में निकलते थे। इनके बेटों ने कहा कि अब्बा जान अब बस करो। कहने लगे नहीं, कि सूरह बारात की यह आयत इनफिरो हिफाफम वसिकाला, कि निकलो अल्लाह के रास्ते में भारी हो या हल्के हो, कि यह आयत मुझे बैठने नहीं देती है। और मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि इस आयत ने हर किस्म के उज़्र को खत्म कर दिया। कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, भारी हो या हल्के हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, छोटे हो या बड़े हो, मालदार हो या गरीब हो, हर हाल में निकलो, मर्द हो या औरत हो, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो सहाबा के दरमियान मेरे भाइयों हर उज़्र वाले मिलेंगे, मालदार साहबी भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, बीमार भी मिलेंगे, तंदुरुस्त भी मिलेंगे, छोटे भी, बड़े भी, मर्द भी, औरतें भी। हर हाल में सहाबा निकले हैं, हर हाल में। बूढ़े बूढ़े सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकला करते थे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई बूढ़े हो गए, इंतहाई बूढ़े, अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार। बेटों ने कहा कि अब्बा जान आप तो बहुत अल्लाह के रास्ते में चल चुके हो, अब बस करो। कहने लगे नहीं बेटो, यही सूरह बारात की आयत मुझे बैठने नहीं देती है। इनफिरो हिफाफम वसिकाला की आयत मुझे बैठने नहीं देती है। कि अल्लाह के रास्ते में निकले, बहरी सफर था, रास्ते में इंतकाल हो गया, समंदर में सफर चल रहा है, रास्ते में इंतकाल हो गया, कश्ती के अंदर, जहाज में। कोई जगह इन्हें इनको दफन करने के लिए समंदर में कोई जगह नहीं मिली। 7 दिन तक इनकी लाश को लेकर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 7 दिन के बाद, 7 दिन गुजरने के बाद एक जजीरा नजर आया समंदर के दरमियान, जहां खुश्की हो उसे जजीरा कहते हैं। कि समंदर के दरमियान एक जजीरा नजर आया। साथियों ने मशवरा किया कि यहां दफन कर दो। 7 दिन चलने के बाद भी उनकी लाश सही सालिम थी। कि रहने वाले मदीना के हैं, अबू तलहा अंसारी हैं, मदीना के रहने वाले हैं और समंदरों के बीच में उनकी कब्र बनी है। ये है सहाबा मेरे भाइयों। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बुढ़ापे में निकले अल्लाह के रास्ते में। साथियों से कहा कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे अल्लाह के रास्ते में दफन मत करना, बल्कि जहां तक तुम ले जा सकते हो वहां तक ले जाना। मुझे मेरी लाश को सवारी पर सवार करके जहां तक तुम ले जा सकते हो वहां तक ले जाना, और फिर तुम जहां ले जाने से आजिज हो जाओ वहां मुझे दफन कर देना। चुनांचे रास्ते में इंतकाल हुआ, इनकी लाश को ऊंट पे लादा, लेकर चले 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 उस्तम दुनिया के अंदर ले जाके इनको दफन किया। दुनिया का आखिरी सिरा, रहने वाले मदीना के हैं और इनकी कब्र उस्तम दुनिया में बनी। ये सारे सहाबा मेरे भाइयों जिनकी कब्रें इस बात की गवाही देती हैं कि सहाबा दीन की मेहनत को लेकर सारे आलम में फैल गए, सारी दुनिया में फैल गए। 1,24,000 सहाबा में से 12-13 हजार सहाबा की कब्रें मदीना मुनव्वरा और अरब के खित्तों में मिलती हैं। बाकी मेरे भाइयों 1 लाख से ज्यादा सहाबा पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। दीन को और दावत को लेकर मेरे भाइयों सारे आलम में फैले। तो ये मेरे भाइयों हम सब के कांधों पर जिम्मेदारी है कि हम सब भी अल्लाह की राह में निकलें, तकाज़े पर मेरे भाइयों खड़े हो, अपनी जान और माल को पेश करें, दूर के लिए देर के लिए अल्लाह की राह में मेरे भाइयों निकलें, ताकि हमारे हालात अल्लाह की तरफ से हल हो और अल्लाह की तरफ से गैबी नुसरतें नाजिल हो और अल्लाह की तरफ से मददें नाजिल हो और हमारे सारे मसाइल हल हो। क्योंकि मेरे भाइयों हजरत जी फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल का हल दावत और उसके तकाज़ों में है और नक़्ल हरकत के अंदर है। दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल का हल, कि इसके लिए मेरे भाइयों अब हिम्मत करें, इरादा करें। हमारे वो साथी
جن کے میرے بھائیوں ایک مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں وہ دوسری مرتبہ کی نیت کریں، جن کے 2 مرتبہ لگے ہیں وہ تیسری مرتبہ کی نیت کر کے لکھائیں، اور جن کے ابھی تک نہیں لگے ہیں میرے بھائیوں 4 مہینے کے لیے لکھائیں. بتائیں. اور 3 مرتبہ جن کے لگ گئے وہ بیرون کے لیے بتائیں. بیرون کے لیے ایسے ہی ساتھی بتائیں جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں 3 مرتبہ بتائیں. پہلے ایسے ساتھی بتا دیں جن کے 3 مرتبہ ہندوستان میں 4 مہینے لگ چکے ہیں، وہ پہلے بتا دیں. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. 3 مرتبہ لگ چکا ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ. جی کیا نام؟ مسعود بھائی. آؤ فرمائیں. اقبال بھائی، اللہ قبول فرمائے. جی بھائی آؤ فرمائیں. بیٹھے نا، جائے نا. بھائی تھوڑی دیر اور بیٹھیں.